نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ خلقنا تخلیق، انسان اردو عربک میں سیم، نعلم ہم جانتے ہیں، ما جو توسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، بھی جس کا نفس اس کا نفس، ونحن اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، اقرب قریب سے ہے، الیہ اس کی طرف، من حبل الورید رگ جان سے بھی۔ اذ جب، یتلقی المتلقیان لیتے ہیں دو لینے والے اس کے ہر قول و فعل کو، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں طرف سے، قعید بیٹھا ہوا، ما یلفظ نہیں بولتا انسان، من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ ہے، ما کنت بہ تحید جو تو تھا اس سے بھاگتا، ونفخ فی الصور اور پھونک دیا جائے گا صور میں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کا وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نفس، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگ جاں سے بھی۔ یعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسات دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے، جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا، یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث 5269 اور صحیح مسلم حدیث 127۔ الورید شہرگ یا رگ جاں کو کہا جاتا ہے، جس کے کٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحنو سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ و جان سے بھی قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ وہ انسان کی ہر بات اور ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ یتلقی المتلقیان کے معنی ہیں یا خزانی و یثبتان لیتے اور ثبت کرتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کو ہم انسانوں کے تمام احوال کو جانتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں جن کو ہم نے انسان کے اعمال و اقوال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام حجت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایک نیکی اور دوسرا بدی لکھنے کے لیے، اور بعض کے نزدیک رات اور دن کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے الگ ہیں۔ جب دو لینے والے لیتے ہیں اس کے ہر قول و فعل کو، ایک دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ رقیب محافظ نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا، عتید حاضر اور تیار۔ نہیں بولتا انسان کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں، موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یعنی موت کے وقت حق واضح اور ان وعدوں کے
صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیاء کرتے رہتے ہیں۔ تحید تمیل انہو تفرو تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا، اور آپ پہنچی موت کی وہ بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور سور میں پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک دیا جائے گا کس کو؟ ذالک یوم الوعید، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور آئے گی ہر جان اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ اب آپ دیکھیں جا آنے سے ہے، کلو ہر، کل کائنات اردو میں ہم بولتے ہیں، نفس نفس کا مطلب نفس ہے یعنی جان، معہا اردو کا ورڈ ما اہل و عیال، شہید گواہی کے لیے، لقد کنتا بلا شبہ یقیناً تو تھا، فی غفلت غفلت میں، من ھذا اس سے، فکشفنا تو ہم نے دور کر دیا، عنکا تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، فبصرک سو تیری نگاہ، الیوم آج، حدید بہت تیز ہے۔ غفلت اردو عربک میں سیم، کشفنا دور کرنا، غطاء عربک میں پردے کو کہتے ہیں، فبصرک قوت بصارت، الیوم آج، حدید بہت تیز ہے، وقال اور وہ کہے گا، قرینہ اس کا ساتھی فرشتہ یعنی، ھذا یہ، ما لدیہ جو میرے پاس ہے، عتید تیار ہے۔ القیا فی جہنم تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید ہر بہت ناشکر سرکش کو، متاع للخیر جو بہت روکنے والا ہے، للخیر بھلائی کو، معتد مریب حد سے تجاوز کرنے والا، شبہ نکالنے والا۔ یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ہوگا ایک فرشتہ ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ سائقن ہانکنے والا اور شہیدن گواہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام طبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا اور دوسرا گواہی دینے والا۔ بلا شبہ یقیناً تو تھا غفلت میں اس دن سے، تو ہم نے دور کر دیا تجھ سے تیرا پردہ، سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وہ کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ، یہ ہے اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا، یہ تیری فرد عمل ہے جو میرے پاس تھی۔ حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر بہت ناشکرے اور سرکش کو۔ جو بھلائی کو بہت روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فالقیہ تو تم ڈال دو اسے، فی العذاب الشدید سخت عذاب میں، قال قرینہ ربنا کہے گا اس کا ساتھی شیطان، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، نہیں میں نے سرکش بنایا اسے اور لیکن وہ تھا خود ہی دور کی گمراہی میں۔ جعل بنایا، معاک ہم کر چکے، الہن الہ یعنی جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، آخر عربک میں اردو میں سیم ہے یعنی دوسرا، فالقیہ تو تم دونوں ڈال دو اس کو، عذاب شدید سخت عذاب میں، ربنا اے ہمارے رب، اطغیتو سرکش یعنی طغیانی، ضلال بعید دور کی گمراہی، قال اللہ فرمائے گا، لا تختصموا مت تم سب جھگڑا کرو، لدیہ میرے پاس، وقد قدمت اور یقیناً میں نے بھیج دیا تھا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید عذاب کے وعدے کو، ما یبدل القول نہیں تبدیل کی جاتی بات، لدیہ میرے ہاں، وما انا بالظلام للعبید اور نہ میں ہرگز ظلم ڈھانے والا ہوں۔
جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنا لیا تو تم دونوں ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا۔ القیاس الشدید تک اللہ کا قول ہے۔ کہے گا اس کا ساتھی شیطان، اے ہمارے رب، میں نے اس سے گمراہ نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی تھا دور کی گمراہی میں، اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی۔ اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں ہی نہ آتا۔ یہاں قرین ان ساتھی سے مراد شیطان ہے۔ اللہ فرمائے گا مت جھگڑا کرو میرے پاس، اور یقیناً میں نے پہلے بھیج دیا تھا تمہاری طرف عذاب کے وعدے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کر دیا تھا۔ میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، اور نہ میں ہرگز بندوں پر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ یعنی جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے، اور اسی اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو، اور بغیر گناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو، یعنی جس کے وہ مرتکب نہ ہوئے ہوں، میں ان کو عذاب دے دوں۔ ظلام یہاں ظالم ان کے معنی میں ہے، یا محاورتاً بولا گیا ہے، یعنی بندوں کی جمعیت کا لحاظ کرتے ہوئے صیغہ مبالغہ لایا گیا ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں فلان ظالم لعبدی، فلاں اپنے غلام پر ظلم کرنے والا ہے، اور جمع کی صورت میں کہتے ہیں فلان ظلام لعبیدی، فلاں اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر ظالم اور ظلام دونوں ہی کا ایک ہی معنی ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ عبد واحد ہے اور ظالم کا صیغہ لائے، اور دوسری مثال میں عبید جمع ہے اس لیے ظلام لائے۔ اسی طرح یہاں بھی عبید جمع ہونے کی وجہ سے ظلام کہا گیا ہے، جو بمعنی ظالم ہی ہے، اور یہ وزن صرف بوجہ عبید جمع کے ہے، یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے، یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا کہ اس کی شان ہے کہ وہ ظلام ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قہر سے بچا کر رکھے، اور ہمیں اپنے صراط مستقیم پر چلانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔